سبيل مريح تنهد يا صاحي كي کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ بیت المقدس بناؤ. اب حکم آیا کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے. اور کس کو آیا؟ حضرت داؤد کو. بیت المقدس بناؤ. تو داؤد علیہ السلام نے خوشیاں منائی، ماشاء اللہ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کے بنانے کا. تو داؤد علیہ السلام نے محنت کی، دعوتیں کی، اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی. بالکل بیت المقدس کے قریب میں ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام گئے بڑھیا کے پاس، بڑی امی مجھے اللہ کا گھر بنانے کا حکم ہوا ہے، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، تو مجھے آپ کے جھونپڑے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا جھونپڑا ٹوٹے گا نہیں تب تک یہ مکان بیت المقدس بن نہیں سکتا. اتنا ٹچ ہے، اور آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، پیسہ بھی دوں گا. تو بڑھیا جو تھی یہ لیٹی ہوئی تھی. یہ کہا داؤد تجھے جو بنانا ہے بنا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا. لیٹے لیٹے جواب دے دیا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا. داؤد علیہ السلام نے کہا ہے بڑھیا ہے، کل مر جائے گی پرسوں مر جائے گی، لیکن ایسی عورتیں جلدی مرتی بھی نہیں ہیں، ایسے بوڑھے جلدی مرتے بھی نہیں. اب بیت المقدس تعمیر ہو گیا، خاصا مکمل نہیں ہوا ہے، خاصا ہو گیا، لیکن وہ جھونپڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہے سارا کام. ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آیا کہ یار میری حکومت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میں جو چاہوں یہاں کر سکتا ہوں. ایک بڑھیا کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، کل تو جو ہے نا اس کا مال وال اٹھا کر کسی جگہ ڈال دیں گے، مکان بنا کے دے دیں گے، وہاں بھیج دیں گے، پیسہ دیں گے، اس کی فری تھوڑی لے رہے. خیال آیا، خیال آتے ہی وہی آئی. یہ ابی بن کعب سنا رہے حضرت عمر کو، اور وہی آئی اسٹے آرڈر. سمجھ گئے؟ آسمان سے اسٹے آرڈر آ گیا. یہ فرمایا داؤد میرا مکان بنانے کے لیے کسی بڑھیا کا مکان جھوپڑا اجاڑ رہے ہو، آپ سے کام نہیں لیں گے، ہم معاملہ روک دو. یہاں اسٹے آرڈر آ گیا. اسی حال میں داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا. وہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے میری کتاب بکھری موتی میں یہ چیز لکھی ہے، انتقال کی کیفیت. چنانچہ وہ تو انتقال ہو گیا. اب آئے سلیمان علیہ السلام، بیٹا آیا ان کی جگہ، ساری دنیا کی حکومت. جب آئے، جب وہ حکومت سنبھالی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سلیمان جہاں سے باپ نے کام چھوڑا تھا وہیں سے کام شروع کرو، یعنی بیت المقدس بناؤ. سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ باپ کے یہاں تو اسٹے آرڈر آ گیا تھا، لیکن اب یہ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ بناؤ. تو میں سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی جناتوں کی، انسانوں کی خوشی میں کہ باپ نے جو کام پورا نہیں کر سکا، اب مجھے آرڈر آیا ہے میں کروں گا. جب بہت خوش تھے سلیمان علیہ السلام تو ایک بڑھیا نے کان میں آ کر کہا زیادہ خوشی مت منا، وہ بڑھیا زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے بھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ ہے وہ زندہ ہے، لیکن میں کچھ تدبیر کروں گا. اب کام شروع ہو گیا، اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا، کام شروع ہوا. تو روزانہ سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد بڑھیا کے پاس جاتے تھے روزانہ، اور جا کے بیٹھتے تھے، کبھی فروٹ لے جانے کبھی. تو بڑھیا کیا کہتی تھی، سلیمان ملنے کے لیے آیا کر لیکن جھونپڑے کی بات مت کرنا. ملنے کے لیے لیکن جھونپڑے کے بعد بات مت کرنا. اب روزانہ سلیمان علیہ السلام جاتا. اچھا سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے باپ کے دل میں خالی خیال آیا ہے کہ یار میں حکومت کا مالک ہوئی ہے، اس کو دیں گے 10 گنا زیادہ دے دیں گے تاکہ بیت المقدس کا کام پورا ہو. تو سلیمان علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ وہاں تو بھی فوراً حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے اللہ کا. روزانہ اکرام کرتے تھے، پانی لے جاویں، پھل لے جاویں. تو بڑھیا کہتی تھی
تو جو کچھ بھی کر میرے جھوپڑے کے اوپر نظر رکھ، میں نہیں دوں۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بہت احتیاط گئے، خوشبو لگا کر، وہ بڑھیا بھی لیٹی ہوئی تھی، تو بڑھیا کے دل میں کوئی بات آئی اور اس نے یہ کہا کہ سلیمان سچ سچ بتا، روزانہ تو یہاں آتا ہے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے، میری محبت میں تو آتا نہیں ہے، تیرے دل کے اندر یہ جھوپڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل یہی ہے، میں تو بھی اسی وجہ سے آتا ہوں، تو تو اب بڑی عمر کی ہے، تیرا اکرام کروں، تیرے لیے کھانا بھیجوں۔ بولے نہیں، کھانے پینے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں آپ کے جھوپڑی کی وجہ سے ہی آتا ہوں۔ تو بڑھیا کی زبان سے جملہ نکلا، بہت زیادہ قیمت لوں گی، بہت زیادہ قیمت لوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، قیمت کی بات تو کی اس نے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ قیمت مانگی، اتنا سونا دو، اتنی چاندی دو، اتنا یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ڈن کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے تو بڑھیا نے کہا سلیمان بیٹھ بیٹھ، ایک بات کا جواب دے، تو مجھے جو مال دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، چاندی دے رہا ہے، ہیرے جواہرات دے رہا ہے، وہ قیمتی ہے یا یہ میری جگہ قیمتی ہے؟ ہم نے کہا تیری جگہ قیمتی ہے، بیت المقدس کی نسبت ہوگی، وہ قیمتی ہے۔ تو بڑھیا نے کہا پھر تو میں نہیں بیچتی، سودا کینسل۔ اب سلیمان علیہ السلام اور ٹینشن میں، تو جنات تھے ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہ بھی ساری کہانی سنتے رہتے تھے۔ تو بعد جناتوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے، ہم خالی کرا دیں گے اس کو۔ بھئی کیسے خالی کراؤ گے تم؟ یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کراؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے لیے بھی اسٹے آرڈر آ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بھئی مارو، اٹھاؤ، بھگاؤ، یہ بات ہی نہیں۔ اس جناتوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ ایسی تدبیر کریں کہ وہ ڈر کے نکل جائے گی۔ دیکھو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کچھ یعنی ذرا برابر بھی آنکھیں دکھانا مت، ورنہ اللہ نے باپ کے لیے اسٹے آرڈر تو میرے لیے بھی اسٹے آرڈر آ جائے گا۔ جناتوں نے کہا تو فکر نہ کریں آپ۔ تو جناتوں نے کیا کیا، وہاں جا کر رات کو کچھ برتن گرا دیے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ پیچھے سے چارپائی دی، چارپائی ہلائی، کچھ کپڑے ادھر ادھر کر دیے، پیٹی یہاں تھی یہاں رکھ دی، یہاں تھی۔ تو بڑھیا لیٹے لیٹے کیا کہتی ہے، جین آوے، بھوت آوے، پلیت آوے، جھوپڑا چھوڑ دے والی نہیں ہوں۔ جین آوے، بھوت آوے، پر میں جھوپڑا نہیں چھوڑوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی مضبوط ہے یار۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پھر چکر کاٹنے شروع کیے، پھر چکر کاٹنے شروع کیے، جاتے تھے۔ ہاں سلیمان کیا خیال ہے؟ یہ کہا میں تو ملنے آیا نہیں، ملنے نہیں آیا، تو جھوپڑے کی وجہ سے آیا ہے۔ اتنا جو گھمایا ہے، ابی ابن کعب کہہ رہے تھے عمر کو، اتنا چلایا ہے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اس بڑھیا نے۔ آخر میں بڑھیا نے کہا کہ چلو اب تو میرے منہ میں دانت بھی نہیں، پیٹ میں آنت بھی نہیں، میں بھی مرنے کے قریب آئی ہوں، سودا ہی کر لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ؟ یہ فرمایا بیت المقدس کے قریب میں جتنے بیل ہیں ان بیلوں کو لاؤ میرے سامنے، بڑے میں بڑا بیل میرے سامنے کھڑا کرو، اور میں جس بیل کو کہوں اسے میرے سامنے ذبح کرو، اور اس کے کھال نکالو میرے سامنے، اور اس کھال کے اندر سونا بھر کے مجھے دو۔ یہ مانگا بڑھیا نے۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اتنا جملہ نکلا، ارے تو بہت زیادہ کہہ رہی ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، سلیمان میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے منظور کر لو ورنہ یہ بھی پھر جائے گی۔ بھی میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے جو منظور کرو، یہ بھی پھر جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ڈن۔ اب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے، ارے سلیمان نے ایک بات کا جواب دے۔ نہیں میں جواب نہیں دیتا ہوں تو یہی پوچھے گی کہ میں تو یہ مال زیادہ قیمتی ہے میرے، تیری زمین زیادہ، تیری زمین زیادہ قیمتی ہے، تو سودا ہونے کا ہی نہیں۔ بیٹھے ہی نہیں سلیمان علیہ السلام۔
اور فوراً جو ہے جناتوں کو حکم دیا اور جناتوں کو حکم دے کر یہ کہا کہ جاؤ بھائی جتنے بیل ہے بیلوں کو لاؤ، اور بڑھیا جو ہے وہ بیٹھی اور سب بیل دیکھے، اشارہ کیا یہ بیل ذبح کرو، تو بیل ذبح کیا، اس کی جو ہے چمڑی نکالی، اور دوسرا بیل کوئی نظر آ گیا بڑھیا، ارے تو یہ اس سے اچھا ہے، وہ کرو وہ کرو، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، وہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کرو، چلو جناتوں کو کہا ذبح کرو، اس کی چمڑی نکالی، اس میں سونا بھرا، اور سونا بھر کے اب وہ تو اٹھا نہیں سکتی تھی، اور اٹھ نہیں سکتی تھی، جناتوں سے کہا بھی تم اٹھاؤ اور جہاں چاہے وہاں اسے لے جاؤ، اس کے لیے کوئی مکان کا انتظام بھی کر دو۔ وہ یہاں سے نکلی، سب سے پہلا حکم سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا اسے توڑو، اس کا زمین دست کرو بالکل، ورنہ واپس آ جائے گی۔ تب جا کر بیت المقدس میں وہ جگہ آئی، تب جا کر